پھر آیت نمبر 74 میں جو دوسری طرح کے پتھر کو بیان کیا گیا ہے تو اس میں اللہ پاک فرماتے لما یشککو کہ جب اس کو توڑا جاتا ہے، شک کا مطلب یہ ہوتا ہے توڑنا، کسی کے اوپر زور سے ضرب مار کے اس کو توڑنا، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے والے پتھر میں اللہ پاک نے ایسی بات نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ بس بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، تو گویا کہ وہاں پہ ایک نرمی کا پہلو تھا. مگر یہ پتھر تھوڑا سخت ہے، اس کے اوپر مارنا پڑتا ہے، ضرب لگانی پڑتی ہے، پھر اس کے اندر سے جو ہے وہ پانی نکلتا ہے. پھر یہاں پہ نہر کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ پاک نے جس فرمایا کہ منہ الماء کہ اس سے پانی نکلتا ہے. لیکن کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نہروں جیسا پانی تو نہیں ہوتا، چشموں جیسا پانی تو نہیں ہوتا، لیکن باہر ان کے اندر پانی ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ رس رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا چشمہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے اندر سے پانی جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. کتنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس پتھر تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے اپنے گھروں تک پانی لے کر جاتے ہیں. تو ایک امیج ہے جو اس کے اندر دیا گیا ہے. تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری طرح کے جو دل ہوتے ہیں یا دوسری طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے. یہ اس وقت تک ان کے دل جو ہیں وہ نہیں مائل ہوتے اللہ پاک کی طرف کہ جب تک ان کے دل کے اوپر کوئی ضرب نہیں لگتی ہے. اب وہ ضرب کیا ہو سکتی ہے؟ زندگی کا کوئی بھی حادثہ، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی واقعہ، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو ان کے دل کے اوپر چوٹ کرے گی، جو ان کے دل کے اوپر ایک ضرب مارے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اندر سے جو ہے وہ ایمان کا پانی نکلے گا، خوف الہی، محبت الہی جیسے جذبات جو ہیں وہ ان کے دل میں پیدا ہوں گے. لہٰذا یہ پتھر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن باہر یہ پہلے والے سے جو ہے وہ کم درجے کے ہوتے ہیں. لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسی بہت ساری شخصیات معاشرے میں دیکھیں گے جو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت صلاحیتیں اور قابلیتیں ہوتی ہیں، مگر تھوڑے سے لاپرواہ سے ہوتے ہیں، تھوڑے سے غافل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. وہ سیدھے طریقے سے بات نہیں مانتے اگر عام لفظوں میں کہا جائے، جب تک کہ کوئی زندگی کا ایسا واقعہ نہ ہو جو کہ ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے. اس کی مثال ہمیں صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت انسان تھے، بہت قابل انسان تھے، ان کے سینے میں بھی بہت پیارا دل تھا، مگر وہ غصہ، ایک طرح کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ شدت تھی. 6 سال تک انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے عمر میں بھی جو ہے بالکل ہم عمر تھے، اور وہ آپ کے چچا تھے، بہت خوبصورت انسان تھے، مگر وہ شکار میں مشغول رہتے تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ ارلی زمانے میں بالکل غور نہیں کیا. لیکن کیا ہوا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ جو ہے وہ ان کی زندگی کے بدلنے کا سبب بن گیا. حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو جو مکہ کے کافر تھے انہوں نے چاہا کہ ہم انہیں نعوذ باللہ ماریں، تو تشدد کرنا چاہا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. تو اس موقع پہ آپ کا وہ ایک جذباتی انداز کہ میرے بھتیجے کو مارا جا رہا ہے، تو آپ نہیں دیکھ سکے اپنے خون کو کسی تکلیف کے اندر، تو آپ نے کہا کہ میں بھی تصدیق کرتا ہوں جو میرا بھتیجا کہتا ہے. لہٰذا وہ ایک ایموشنل واقعہ، ایک ایموشنل لمحہ جو زندگی میں آیا اور اس نے آپ کے دل کے اوپر ایک ضرب لگائی اور وہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گیا. حضرت عمر عنہ کی زندگی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تلاوت کا سننا، پھر اس کے بعد اپنی بہن کے ایمان قبول کرنے کی خبر کا ملنا، پھر ان کو شدت کے ساتھ مارنا، اور پھر اس کے بعد ان کا ایمان کہ وہ پھر بھی ڈٹی ہوئی اپنے ایمان کے اوپر. تو یہ واقعہ ان کے دل کے اوپر اثر کر گیا کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جس نے میری بہن کو اتنا بہادر بنا دیا ہے. تو اس وقت آپ کے دل کے اوپر ایک واقعہ جو ہے وہ اثر کر گیا. تو گویا کہ اسلام قبول کرنے میں ان 2 پیاری ہستیوں کو جو ہے وہ 6 سال کا عرصہ لگ گیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جلدی کسی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں گے بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں، بہت پیارے دل ہوتے ہیں، مگر جلدی بات قبول نہیں کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں. لیکن جب وہ قبول کرتے ہیں تو پھر حضرت عنہ کی طرح آتے ہیں تو پھر چھا جاتے ہیں. لہٰذا یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں.